بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایک سچویشن یہ بن جاتی ہے کہ مثلا ہم اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں، یا کسی دکان پر سامان لینے کے لیے گئے ہیں، یا دکان ہماری خود کی، ہم دکان کے اندر بیٹھے ہیں، یا ہم کسی کی دکان کے باہر اپنی کرسی پر یا جہاں پر بھی بیٹھے ہوں، تو اس وقت جنازہ سامنے سے نکلتا ہے۔ اب کبھی دیکھو، ہمارے رشتہ دار اگر ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، تو ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اب کبھی کبھی شہر بڑا ہوتا ہے، گاؤں بڑا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو تو ہر جنازے میں ہی ہر انسان جائے، ایسا تو پاسبل ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا جنازہ جب نکل رہا ہو تو اس وقت ہم بیٹھے رہیں یا جنازے کے اکرام میں کھڑے ہو جائیں؟ کیا اس وقت کرنا چاہیے ہمیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنازہ نکلتا تھا تو صحابہ کا یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا؟ چونکہ ہمیں تو یہی دیکھنا ہے نا کہ جو بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، وہی ہمارے لیے قابل عمل ہوگا۔ تو یہاں اس سلسلے میں جو فقہا محدثین جو بات فرماتے ہیں وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں، اسلام کے شروع کے زمانے میں، جب مکہ سے مدینہ پہنچے تھے مسلمان، تو مدنی زندگی کے شروع میں یہ حکم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں موجود ہے کہ یہودی عورت کا جنازہ نکلا تھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے، انسان ہونے کے احترام کے ناطے، چونکہ وہ انسان تو ہے، باقاعدہ روایتوں میں اس کے الفاظ موجود ہیں، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل سے اور ان کے قول سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلے یہ عمل تھا کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے صحابہ بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ یہ جو منسوخ ہونے کا مسئلہ شریعت میں ایک بہت بڑی اصطلاح ہے کہ پہلے کوئی حکم کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کی کئی مثالیں سنی ہوں گی، جیسے جب مدینہ میں مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کو حکم ہوا تھا کہ وہ قبلہ جو بیت اللہ ہے اس کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ جس کو کہیں گے، اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ اور دوسرے پارے کے شروع میں جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا اور کہا گیا کہ نہیں، تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو حکم منسوخ ہونے کا سلسلہ چلا ہے صحابہ کے زمانے میں، اور یہ منسوخ ہونے کا میٹر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، وحی کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ پہلے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانے کا حکم تھا، صحابہ اس پر عمل بھی فرماتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر جنازہ نکل رہا ہو، اگر آپ کو جنازے کے ساتھ جانا ہے، جنازے کو کاندھا دینا ہے، کاندھا دینے کی سنت ادا کرنی ہے، جنازے کے ساتھ میں چل کر میت کا حق ادا کرنا ہے، چونکہ جنازے کے ساتھ چلنے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے حقوق میں سے بتایا ہے۔ اگر یہ ثواب آپ کو کمانا ہے تب تو آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن ویسے ہی بلا وجہ جنازہ نکل رہا ہو تو کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں، اس لیے کھڑے نہ ہوں۔ ہاں اتنا ہے کہ جنازہ سامنے سے جاتا ہوا دکھا ہے، کسی ایمان والے کا جنازہ ہے، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جس کو قل واللہ احد کی صورت کہا جاتا ہے، 3 مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اس کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ تو گویا کہ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اگر اس کو خاص طور سے بخش دیا اور عمومی طور پر پوری دنیا کے مرحومین کو پہنچا دیا تو سب کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو گویا کہ جنازہ دیکھ کر ہمیں انا للہ پڑھنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ دینا چاہیے تاکہ مرحوم کو ثواب مل جائے۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر ایمان والے کا جنازہ نکلے تو کیا کرنا ہے؟ تو علماء نے اس سلسلے میں بھی فرمایا ہے کہ اگر غیر ایمان والے کا جنازہ بھی نکلے نا تو کھڑے ہونے کی ضرورت تو ہے نہیں، ہاں اپنی موت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ باقاعدہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل، کسی نے ان سے اس سلسلے میں سوال کیا تو حضرت نے یہی جواب دیا کہ اپنی موت کو یاد کر کے اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ یہ ہے خلاصہ اس سلسلے میں کہ اگر ہم کسی جنازے کو دیکھیں تو ہمارا اس سلسلے میں کیا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں۔